السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلمہ عطا فرمایا ہے جس کلمے کے وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ ہم جنت میں اپنے اعمال سے تو جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال کیے، یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں بھی اللہ کی رحمت جب تک نہ مجھے ڈھانپ لے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، جنت جو اللہ نے بنائی ہے تو صرف اور صرف ایمان والے کے لیے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کیے ہیں، جو دین پہنچائے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے اندر میں ایمان آ جائے۔ ایمان صرف ہم لوگ یہ سوچے کہ ایمان صرف نماز روزے کا نام ایمان ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان جو ہے دل سے اللہ کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہم اللہ کو دیکھے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے، پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی خبر ہمیں کون دی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنا اس بات پر کہ ہمیں ایمان بالغیب، غیب کی چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے برحق ہے، وہی ہر چیز کی نظام کو اللہ ہی چلاتے ہیں۔ اللہ ہی ہر چیز کی نظام کو چلاتے ہیں۔ پانی اللہ برساتے ہیں، زمین سے اللہ غلے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکارے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایمان ہے یہ ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک توحید ہے، ایک شرک ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ کوئی انسان کسی کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ دنیاوی ضروریات ہے تو آپ انسانوں سے اس کو پورا کروا لیتے ہیں۔ آخرت کی جو ضروریات ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے، اللہ کا تعارف کرائے۔ اللہ کے نبی لوگوں میں اس بات کا چرچا کیے کہ لوگوں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی ایک اللہ کو مان کے اپنی زندگی گزارو۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھا ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر ہم ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عمل کو قبول نہیں کرے گا، ہمارا عمل مردود ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا، اتباع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی عبادت نہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت۔ اللہ کے نبی جو آپ کو بتلائے اس چیز کو آپ قبول کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی نے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی کہ ایک اللہ کو مان کے زندگی گزارو۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات جو ہے بالکل تنہا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
نہ بیوی، نہ بچہ، نہ کھانا، نہ پینا، نہ زمان، مکان، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ کس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ذات کے علاوہ اور کسی اور کی پرستش نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیو، سارے انسانوں کو علم ہے، سارے انسانوں کو پتہ ہے کہ بارش جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش جو برستی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مامور کیا ہے۔ اگر ہم حضرت میکائیل کو پکاریں گے، اے میکائیل پانی برسا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تعین کیا ہے، متعین کیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ پانی کا ذمہ اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو ہم میکائیل کو نہیں پکار سکتے ہیں، ہم تو اللہ کو پکاریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی روح کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ جب انسان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ وہ اللہ کی حکم کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ وہ جب اللہ حکم دے گا وہ آئے گا دنیا میں اور ہماری روح کو لے کے جائے گا، اس سے پہلے وہ جا نہیں سکے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم میں اللہ نے کیا لگایا ہے کہ اللہ کی خبر کو وہ نبیوں کو دیتے تھے وحی کے ذریعہ۔ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے سور پر مقرر کیا ہے، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرشتوں کا کیٹیگوری ہے۔ زمین میں بہت سارے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہی انسانوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، وہی انسانوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ ہم جب کہیں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اگر ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکاریں تو اللہ تو اس کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصیبت کو راحت میں بدلتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہر انسان کو اپنے عقیدہ کو درست کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی پکارنے والی ذات نہیں ہے۔ ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ نبی بنا کے بھیجا ہے، تاکہ انسانوں کی وہ رہبری کرے، انسانوں کو صحیح راہ دکھلائے اور انسان اللہ کے نبی کے طریقے میں زندگی گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آ کے اللہ کے حکم کو پورا کیے ہیں، اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام پورا کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی راتوں رات اللہ کی عبادت کی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی حج کیے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی جو ساری معمولات ہی اپنے امت کو تعلیم دی ہیں، ساری امت کو تعلیم دی ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ لا، ہر چیز سے انکار کرنا ہے، الا اللہ، اللہ کی ذات ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدہ کو درست کرنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم لوگ ہٹیں گے تو اللہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے ہم جتنا بڑا عمل کر لیں۔ آج کے زمانے میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ اگر یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جب تک نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جو لوگ تھے حضرت موسیٰ کو ماننے والے، اس زمانے میں وہ لوگ ٹھیک تھے، انشاءاللہ وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے
تو وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ مگر آج جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آج کے عیسائی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانیں گے تو وہ گمراہ ہے۔ یہودی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل ہمیں سمجھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے طریقے کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ ہم جو کام کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کریں۔ انشاءاللہ اسی کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے 100% کامیابی رکھا ہے۔ اس سے ہٹ کے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنی عبادت کریں مگر ہمارا عقیدہ جب تک اللہ کے نبی کے طریقے میں نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں پکارا، ایک اللہ کو پکارا ہے، اور صحابہ کرام بھی اللہ ہی کو پکارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے صحابہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صحابہ کو وہ تعلیم دیے ہیں تاکہ صحابہ اللہ ہی سے مدد لینے والے تھے، کسی اور سے نہیں۔ کون کریں گے مدد اللہ کے علاوہ؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے غلہ کون نکالتا ہے، سورج کو کون طلوع کرتا ہے، ہر ایک چیز کا جو نظام چل رہا ہے سب اللہ کی طرف سے۔ انسان محتاج مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب کو معلومات ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ وہ اللہ کا روح ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے۔ ان کی ماں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی معجزہ ہے۔ آج ہر چیز محتاج ہے اللہ کا، ہر چیز محتاج ہے۔ فرشتے بھی اللہ کا محتاج ہے، نبی رسول بھی اللہ کا محتاج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی اگر اصلاح نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہمارا بگڑے گا اور آخرت بھی بگڑے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہم سے بھول ہوئی ہو، ایک تو اللہ معاف فرمائے، انشاءاللہ آپ بھی معاف فرمائیں۔